وزیراعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ باتیں آج سے 13 ماہ پہلے یا 10 ماہ پہلے ہو گئی ہوتی۔ ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے، عدلیہ انڈر اٹیک ہے۔ ہم نے تو ابھی تک جو کمیشن بنائے ہیں، میں اس دور حکومت کی اور پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں ساری ہم ہمیشہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک اینڈ دا اسٹارم کنٹینیوز۔ جب یہ لیٹر نکلا 6 ججز کا تو سب کو پتا تھا ایک سیاسی طوفان آئے گا، جوڈیشل طوفان تو آئے گا، سیاسی بھی آئے گا، اور پھر ہم نے دیکھا ایک دم بڑی موومنٹ شروع ہوئی۔ کل ایک فل کورٹ میٹنگ چلی سپریم کورٹ کی صبح 2 گھنٹے، لیکن اس کا ہمیں کچھ نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ آج بھی 1.5 گھنٹے کے قریب سپریم کورٹ کا فل کورٹ ایک بیٹھا ہے، پھر ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس پہ ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں آیا۔ پھر دوپہر کو آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جب وزیر اعظم جا کے چیف جسٹس کو ملے، ان کے ہمراہ اٹارنی جنرل بھی تھے، لاء منسٹر بھی تھے طارق صاحب، اور دوسرے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ پیونی جج جسٹس منصور بھی تھے، اور وہ کوئی میٹنگ وہ بھی کوئی 1.5 گھنٹے کے قریب چلی۔ اس کے بعد پریسر میں لاء منسٹر نے اناؤنس کیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جائے گا، اور یہ اندیا دیا گیا ہے کہ 1 ممبر کمیشن ہوگا، اور وہ کہ ریٹائرڈ جج ہوں گے سپریم کورٹ کے سب کچھ۔ اور پھر جب وہ سارا میں پریس کانفرنس سن رہا تھا تو مجھے بڑا ایک ہوتا نا کانفیڈنس انسپائرنگ، مجھے کوئی اتنا کانفیڈنس انسپائرنگ وہ ڈیولپمنٹ نہیں لگی۔ اگرچہ کمیشن بن گیا، پھر ہمیں بتایا گیا کہ کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اس میں اس کی منظوری لے کر نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ جی کیبنٹ کی میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے، وزیر اعظم مصروف ہیں۔ اتنے بڑے ایشو سے زیادہ آئی ڈونٹ نو کیا مصروفیت ہوگی، بہرحال ہوگی۔ لیکن میں منسٹر صاحب کی بات کر رہا تھا، اعظم طاہر صاحب کی، پہلے آپ سن لیں کہ انہوں نے آج کی کیا باتیں کی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس طرح کی پہلے بھی آتی رہی ہیں، تاریخ میں جائیں۔ وزیر اعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے، اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسس کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی۔ اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے۔ کچھ سینئر موسٹ جو ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں، جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں، یا کم از کم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز، ان کے ناموں پہ کچھ غور و خوض کرنے کے بعد ان میں سے 1 یا 2 نام ہوں گے جن سے پھر ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کمیشن کو ہے۔ اگلے 2-4 روز میں انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے۔ کورٹ میں جو ان کی مشاورت ہوئی اس کا بھی شاید نتیجہ یہی تھا کہ بجائے کہ اس معاملے کو ایک طریقہ یہ ہے کہ 184(3) کے ذریعے لیا جائے، اور تو زیادہ بہتر یہی حل تھا، ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا، اور وہاں سے بھی اس تجویز کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا گیا کہ آپ اس پہ کمیشن آف انکوائریز بنائیں، اور یہی قانون کی منشا ہے۔ یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر اس پہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی اس کے TORs میں ہوگا، اور اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ باتیں آج سے 13 ماہ پہلے یا 10 ماہ پہلے ہو گئی ہوتی۔ اس طرح کے معاملات آئیں، انہیں انڈر دا کارپٹ رکھنے کی بجائے، ان پہ مٹی ڈالنے کی بجائے، انہیں چھپانے کی بجائے، انہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انہیں ڈیل کرنا چاہیے، اور انہیں جو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ میں جتنی قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں، ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ہر وقت جو تنقید کی انگلی ہے ان کی طرف نہیں بڑھانی چاہیے۔ کمیشن بنے گا، یہ دس از فار دی کمیشن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہیئرنگ اندر کرنی ہے، باہر کرنی ہے، ججز کو بلانا ہے نہیں بلانا۔ اس معاملے کو بھی پوری سنجیدگی سے، نیک نیتی سے لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اچھا انجام ہوگا۔ ہم نے تو ابھی تک جو کمیشن بنائے ہیں، میں اس دور حکومت کی اور پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں ساری ہم ہمیشہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جتنے کمیشن بنائے ہیں وہ تمام باتیں ہم سامنے لے کے آتے ہیں۔ مجھے فوراً ایک یاد آ گیا، آپ کو یاد ہے کمیشن بنا تھا جب وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب،
اور ان کی مریم نواز صاحبہ سے گفتگو نکلی تھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس پہ بھی ایک کمیشن بنا تھا، اور اس وقت کہ انٹیریئر منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، اس کی رپورٹ تو آج تک نہیں آئی، پرائم منسٹر کی وہ چیزیں بھی نہیں آئی سامنے. اور میں ون آف دا ممبر سے بات کر رہا تھا، ان کا جب ایک سیکنڈ میٹنگ ہوئی اس کمیشن کی تو وہاں پہ آئی بی صاحب سے پوچھا گیا، ڈی جی آئی بی سے، کہ کیا ہوا، کہاں پہنچی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے پتہ کر لیا کافی حد تک، اور اس میں را انوالوڈ ہے. تو سنا ہے کہ اس میٹنگ میں کہکا بھی لگا، اور پھر بات آگے سے آگے، پھر را، آپ کو پتہ جب کوئی نہ ملے تو اسلام کے خلاف صہیونیت کی سازش ہوتی ہے، تو را بھی نکل گیا. لیکن یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ معاملہ اس لیے اتنا اہم ہے کہ اس میں 6 ہائی کورٹ کے ججز خط لکھتے ہیں، ایک چیز سامنے لاتے ہیں جس میں وہ گواہ بھی ہیں اور وکٹمز بھی ہیں. اور میرا خیال تھا کہ اس کی سیریسنس سامنے لائیں گے لا منسٹر صاحب، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ ٹائمنگ اور یہ، تو انہوں نے کہا ہاں اپنا اسکیپٹسزم انہوں نے دکھایا، اور پھر یہ بھی ہنٹ کرایا کہ اس وقت عمر تا بندیال تھے، شاید ان کو کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال تھا کہ شاید وہ عمر فاروق صاحب کی بات کریں گے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، جن کے سامنے باتیں بارہا لائی گئیں اور انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹی او آرز کیا بنتے ہیں، ٹی او آر ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا اس کمیشن کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کون سے جج جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے. کوشش کریں گے کہ آئیڈیا لیں کون سے جج ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ چیز ججز نے خط لکھا، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی ایک چیز شاید سامنے نہیں آ رہی کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے، ان کا جو ملزم ہے اگر میں کہوں تو وہ ایگزیکٹو ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ ان کے پیرا 6 میں وہ لکھتے ہیں We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequential matters. یعنی کہ اصل ان کا جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے، ان کے احکام پہ انٹیلیجنس کرتی ہے، اور انٹیلیجنس والوں کو آپ بتائیں کہ پالیسی چینج ایگزیکٹو کی ہوئی یا نہیں ہے. سو ٹیکنیکلی گورنمنٹ از دی اکیوزڈ. وہی وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں اینڈ فار سم اسٹرینج ریزنز فوراً جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ سارا ملبہ اپنے اوپر سے اتار کے ڈال دیتے ہیں ٹو دی ایگزیکٹو. ہاں جی آپ کمیشن بنائیں، جبکہ اس خط کے اندر جو 6 ممبر خط ہے اس کے جب آخری پیرا میں جائیں تو ان لوگوں نے مانگا کیا ہے. ان ججز نے کہا تھا کہ جوڈیشل کنونشن کریں، یعنی کہ باقی ہائی کورٹ کے ججز ان کو بھی بلائیں، وہاں پہ ہم ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ پتہ لگے کہ کہیں اور بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد یہ پالیسی کریں. میری بات ہو رہی تھی بڑے ریلیونٹ ان میں سے کسی سے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے تب یہ بات اوپنلی کیوں نہیں کی. اور جسٹس صدیقی کا، عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا، شوکت صدیقی کا، کہ جب اس کا مسئلہ تھا کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی گئی. ان کا دیکھیں جب جسٹس شوکت صدیقی کو فارغ کیا گیا پہلے تو یہ کہا گیا کہ مس کنڈکٹ تھا بیکاز انہوں نے پبلک فورم پہ کچھ باتیں کی تھیں. اب جب ان کو ایگزونریٹ کیا گیا تو پھر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کا مس کنڈکٹ نہیں تھا. تو جب ان کا مس کنڈکٹ نہیں تھا تو اب ججز نے پھر کھل کے بات کی، اور لیٹر لکھنا کسی بھی صورت میں مس کنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتا، اور وہ انہوں نے لیٹر اپنے انٹرنل تھا. اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ اب یہ بات کہاں جا کے رکے گی، بیکاز اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ آپ 1 ممبر کمیشن بنائیں اور چیز دب جائے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی میں ابھی آپ سے کروں گا. میں پہلے میں نے گیسٹ انٹروڈیوس کروا دوں. ہمیں فیصل چودھری صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، سینئر لائر ہیں عبدالقیوم صدیقی، اور ان کو ہم مذاق میں جسٹس قیوم صدیقی کہتے ہیں کیونکہ یہ کورٹ کو کرتے ہیں رپورٹنگ. ویری اولڈ ہینڈ ایٹ دیٹ، دوست بھی ہیں ہمارے. بہت شکریہ قیوم فبینگ ہے. مظہر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز ناظرین میں آپ سے شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ ججز نے تو خط بھی لکھ دیا، ججز نے اپنی انٹیمیڈیشن کا ہی بتا دیا، بیوروکریسی خاموش ہے. اور اس بیوروکریسی کو بھی انٹیمیڈیٹ کرنے میں اس گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بیکاز لاسٹ گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے باقاعدہ فارملی ایک رول دے دیا جو پہلے ایک انفارمل رول ہوتا تھا کہ تمام افسران کی پروموشن اور سب چیزوں کے اندر اور اپوائنٹمنٹس کے اندر آئی بی اور آئی ایس آئی کی جو رپورٹ ہوگی وہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوگی. چلیں ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ججز نے کہا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے،
تو پھر یہ آر اوز اور دوسرے یہ بھی تو ایگزیکٹو یہ بھی تو بیوروکریٹس تھے نا. اور اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی ترقیاں اور ان کی پوسٹنگز مرہون منت ہیں, اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کے نہیں, کیبنٹ سیکرٹری کے نہیں, لیکن ایک حوالدار یا انسپیکٹر جو آئی بی کا یا آئی ایس آئی کا لکھ دے گا, اس کے اوپر ان کا کیریئر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو خالی ججز کی چیز تو سامنے آ گئی ہے. واٹ اباؤٹ بیوروکریسی؟ یہ سسٹمک میں باتیں کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ پورا نظام اس وقت انڈر کویسچن ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. گیسٹ کو میں نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. کیوں ذرا میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. آپ کورٹ میں بھی تھے, آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہو. یہ ججز نے سارا ملبہ اٹھا کے ادھر کیوں ڈال دیا, اپنے اوپر سے کیوں اتار دیا؟ میری پروگرام سے پہلے, اب یہ پروگرام میں بھی کوشش کریں گے ان سے بات ہو جائے. نہیں, میں سپریم کورٹ کی, میں اعتزاز احسن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, کل میرے شو میں بھی تھے. میں نے آج ان سے پوچھا کہ جی آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ ٹاپ 9 ججز آپ لیں, وہ بیٹھیں اور وہ اس معاملے کو دیکھیں جوڈیشل طور پہ اور انکوائری کریں سب کچھ. میں نے کہا جی اتنے کس طرح 9 ججز کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ 3-4 دن کا معاملہ ہے, بیکاز کورابریٹنگ ایویڈنس بھی ہے, ججز خود ہی وکٹمز ہیں, ججز گواہ بھی ہیں, اور ان کے خط جو ہیں 3 خط آئے ہوئے ہیں, اس میں ڈیٹیلڈ واقعات ہیں. تو یہ مسئلہ اسٹیبلش کرنا نہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ججز ہیں یار, یہ کوئی عام سڑک اٹھا کے آپ نے کوئی سڑک چھاپ تو نہیں اٹھائے, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, تو ان کے بات کا اپنا وزن بھی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے اپنے پہ سے اٹھا کے ساری چیز ڈال دی ایگزیکٹو پہ, اور ایگزیکٹو کو اکیوز کر رہے ہیں 6 جج. سو وائی واٹ؟ یہ کیوں سپریم کورٹ نے خود اپنے پہ کیوں نہیں لی, چیف جسٹس صاحب نے خود کیوں نہیں لی؟ مجھے یاد ہے جب بندیال صاحب ہوتے تھے چیف جسٹس, تو یہی فائز عیسیٰ صاحب ہر بات میں کہتے تھے 6 جج بٹھا دیں, 9 جج بٹھا دیں, ٹاپ سے بس سینیورٹی وائز لے لیں اور معاملات کو دیکھیں. نہیں, وہ تو بینچز کی کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہوتا تھا, اس طرح کے معاملات کے اوپر شاید نہیں تھا. اب تو ایک تو ویسے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو ہے وہ ایک جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے, وہ اس میں ایک تبدیلی آ گئی کہ دیر از اے کمیٹی آف ججز. اس پہ آ جائیں, اس پہ کیوں؟ اب اس میں جو ہے دیکھیں, میں بات ابھی تک ہمیں جو ہے میرا خیال چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں. مطلب کچھ کنفرمیشن کے مرحلے میں ہے, تو بینگ ایک ریسپانسبل جرنلسٹ کا میرا خیال ہے کہ جب تک وہ میچور نہیں ہو جاتی, کیونکہ میری اطلاع کچھ مختلف ہے, لیکن آئی ایم ان دا پروسیس آف, مطلب جب ہو جائے گے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. مطلب کہ گورنمنٹ جو تاثر دے رہی ہے ایسا نہیں ہے, اور گوڈ والا نہیں ہے تاثر. یہ جو میٹنگ, جو آج میٹنگ ہوئی, بالکل ایگزیکٹلی. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی چیزیں مختلف ہیں, بٹ یہ ہے کہ اس ایشو کو بہت سیریسلی لیا گیا ہے ایگزیکٹو کے ساتھ. جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, ایگزیکٹو کے ساتھ بہت سیریس انداز کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ میں اس لیکن جو انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی یہ طے ہو گیا کہ ہم کمیشن آف انکوائری بنائیں گے, ایک ریٹائرڈ جج ہوں گے, وہ کریں گے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, یہ بات تو ہے کہ جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس کے اندر ڈفرینٹ جو لیگل آپشنز ہیں. دیکھیں, کورٹ بھی اگر کوئی ایکٹ لے گی تو وہ کسی انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا لے گی, اور اس کے اوپر جو ڈیلیبریشن ہے فل کورٹ کے اندر ایک اکثریت سے فیصلہ ہوا ہے. جو سو موٹو کی بات کر رہے ہیں نا, میری اطلاعات کے مطابق اس پہ جو جج صاحبان تھے وہ شاید 1 یا 2 کی یہ رائے تھی, بٹ دا میجورٹی واز ان کے ایک ڈفرینٹ ویو تھا. تو اب وہ جو ہے صورتحال اب دیکھنے والی ہے, کیونکہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی نام سنیے ججز کے. ایک دم ناصر الملک کا میں نام سن رہا تھا کہ وہ شاید پاسبل ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی نام چل رہے ہیں؟ مطلب نام تو جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا بھی چل رہا تھا, جسٹس ناصر الملک صاحب کا بھی چل رہا ہے. اور ناصر الملک صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں جب دھاندلی کمیشن بنا تھا تو وہ انہوں نے ہیڈ کیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریٹائرڈ کا, لیکن گورنمنٹ نے, اگر آپ نے ابھی جو آڈیو لیکس کی بات کی ہے, اس طرح کی آڈیو لیکس اور بھی آئی تھیں, عمر عطا بندیال صاحب کی خوش دامن کے حوالے سے, مظاہر نقوی صاحب کی پرویز الہی کے حوالے سے, اور میری ایک لائر صاحب کے حوالے سے. تو ان سب کی جو ہے اس کے اوپر ایک آڈیو لیکس کمیشن بھی پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا, اور اس میں تو نومینیٹ کر دیا تھا اس وقت کے جو سپریم کورٹ نے خود ہی اسٹے کر دیا, اس میں سپریم کورٹ نے خود ہی اسٹے کر دیا تھا. یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے اوپر اگر ہو جاتی. اب یہ بھی جو معاملات ہیں 2023 کے ہیں, عمر عطا بندیال صاحب جج صاحبان یہ لکھ رہے ہیں نا, تو بہت سارے سوالات ہیں کہ آخر 1 سال کے بعد اب کیوں.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے کیا کیا، جبکہ اگر ہم اس کے ایز کمپیئر ٹو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی خط آتا ہے اسے اگلے دن فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے، ججز کو بلایا جاتا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلایا جاتا ہے، ان سے مشاورت ہوتی ہے، ان کا ویو لیا جاتا ہے، پھر فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے، اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے ان کو کے ساتھ ایک ان سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ملنا چاہیں گے، وہ اٹارنی جنرل بتا رہے تھے اب کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں اور پیونی جج ہم ملنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ چیز مختلف ہے. اچھا یہ اٹ واز ناٹ این انوائٹ، اچھا اٹ واز سمن سمن کے بلائیں پہ ہم نے بات کرنی ہے. اوکے، اگر ریٹائرڈ جج بنتے ہیں، اب سرونگ ججز ہیں فیصل سارے، تو یہ کوئی وہ کر پائیں گے چیزیں جیسے مالک؟ دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے جو انڈیورز ہوئے ہیں اس وقت، وہ لگتا ہے کہ they want to sweep this storm as you call it under the carpet. یہ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا کام ہے. 6 ججز کی جو وکٹمز ہیں، مجھے تو اور گواہ بھی ہیں اور 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. دیکھیے میں تو اس میں اگر کا لفظ نہیں لگاؤں گا. جو انہوں نے لیٹر لکھی ہے، بینگ اے لا پریکٹیشنر، میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ ٹھیک ہے. اور جس طرح سے گورنمنٹ اس کو سویپنگ انڈر دا کارپٹ کرنا چاہتی ہے، یہ ہوگا نہیں. دیکھیے اور ایک جج کی گواہی کتنی کریڈیبل ہے؟ بیکاز اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ججز ہیں، ان کی بات کے اوپر کوشچن مارک ڈال دیتی ہے گورنمنٹ، تو پھر وہ کوشچن مارک ان کے فیصلوں پہ نہیں آ جائیں گے. دیکھیے گورنمنٹ نے تو کیا کیا ہے کہ آج جیسے کہ ہم اگر میں لیٹ سے جسٹس بابر صدار اگر ان کی بات پہ میں نہیں یقین کر سکتا تو میں ان کے فیصلے پہ بات یہ ہے کہ لا منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اٹارنی جنرل بیٹھے تھے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. یہ کتنے سیریس ایکوزیشنز ہیں کہ ججز فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی حفصہ بھیجا کی رپورٹ لے آتا ہے کوئی کلائنٹ کہ جی میرا کوئی بھائی اٹھایا ہے، شوہر اٹھایا ہے، ہم کہتے ہیں جی یا کوئی اور رشتہ دار اٹھایا ہے یا کوئی دوست اٹھایا ہے، ہم اٹھتے ہیں، ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں، ہم ججز کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ جج یہ کہے کہ آپ لے کے آئے اپلیکیشن، میرا تو اپنا بہن ہی اٹھایا کیا ہے میرے اپنے کا، تو پھر ججز پہ ہم عوام کہاں پہ جائیں؟ دیکھیں رڈر لیس تو اسٹیٹ نہیں چل سکتی نا. اب یہ جو ریٹائرڈ جج ہیں، اب یہ کویشچن میں نے بھی شام کو، مجھے ابھی تک کوئی پریزیڈنٹ ملی نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں اپنے دوستوں سے بھی، میں نے بھی ٹرائی کیا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ جو ہیں وہ حاضر سروس ججز کو بلائیں گے کیا؟ وہ ججز وہاں پہ جائیں گے کیا؟ اب جیسے کہا کہ وہ کراس کویشچننگ بھی ہوتی ہے انکوائری کمیشن میں. اگر جوڈیشل کمیشن ہوتا تو یہ پرابلم نہیں تھی. جوڈیشل کمیشن اب دیکھیے جب قاضی فائز صاحب پچھلے سپٹمبر سے اکتوبر سے چیف جسٹس ہیں نا، اور اس خط میں لکھا گیا ہے کہ ان کو بھی یہ اطلاع تھی سارے معاملے کی. ہاں انہوں نے کہا کہ جب ہم جسٹس بندیال سے ملے تو پیونی جج کے طور پہ یہ بھی ان کو سب پتا تھا. جسٹس بندیال کو تو سارے اس وقت بھی بیشنگ کرتے تھے کہ وہ ویک آدمی ہیں، وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. تو پھر بعد میں سٹینڈ تو نہیں لیا گیا، ادھر سے بھی سٹینڈ نہیں لیا گیا. پھر اپنا جو معاملہ تھا قاضی صاحب نے میمو گیٹ بھی کیا، ان کو ہیڈ بھی کیا، میمو گیٹ کمیشن کے وہ ہیڈ تھے، اس کی پھر فائنڈنگز بھی آئی تھیں. اس کے بعد اپنا جو معاملہ تھا وہ بھی پھر سپریم کورٹ کا جج تجھے پورا موقع ملے گا نا، تیرے نمبر نہیں کم ہوتے ہیں نا. لیٹ می کمپلیٹ، بعد میں کر لینا، اتنے تجھے کرنی کیا ہوتی ہے. مظہر یہ آگے کنیکٹ ہو گیا مظہر پاس. اچھا ٹھیک ہے. مالک بات یہ ہے کہ جب اپنے معاملات ہوتے ہیں تو پھر فل کورٹ بیٹھے. ایک جج صاحب کا معاملہ تھا، یہ 6 ججز کا معاملہ ہے. اب سپریم کورٹ جو ہے، سپریم جوڈیشل کونسل 8 جج ہیں. یہ جو لیٹر ہے یہ کنورٹ کر کے آپ 184 میں یہ ایک اور شروع ہو گیا، انکوزیٹیریل ہوتی ہے. بھائی آپ کمیشن نہیں بناتے، کمیشن جو بنائے گا جوڈیشل کمیشن، جیسے آپ نے خود مثال دی ہے وہ جو آڈیو لیکس والی، تو آڈیو لیکس کی طرز پہ ایک کمیشن اگر 3 سپریم کورٹ کے یا 12 نے تو 3 کا کہا ہے کہ جی بنائیں. آپ پورا فل فلیج کمیشن بنائیں جس کے سامنے یہ ججز جائیں اور وہاں پہ اپنی چیز رکھیں. یہ کوئی مذاق ہے کہ جو ججز. اچھا مظہر کے پاس جا رہا ہوں، آپ نے کیا فیکٹ ٹھیک کرنا ہے؟ وہ یہ تھا کہ جب میمو کمیشن بنا، افتخار چودھری واز دی چیف جسٹس، اور وہ چیف جسٹس کی حکم کے اوپر
he performed duty as a member of the member. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. So یار بہت ساری مختلف چیزیں ہیں نا. آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید انہوں نے میمو کمیشن بنا دی. نہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ تاثر تم کیوں آپ کیوں نیگیٹو لیتے ہو؟ نیگیٹیوٹی لے رہا ہوں میں. ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں. بات یہ ہے کہ بات یہ میں تو ایک مثال میں تیری پاپی تے نہیں ہے گا یار. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں کہ تو پاپی تے ہے نا. میں نے گل کہہ رہا ہے کہ تو ایک کمیشن بنی تھی اس زمانے میں بھی. تو اس میں وہ کہ میمو گیٹ کا جو معاملہ تھا وہ بھی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا, ججز کی سیکورٹی کا معاملہ ہے. اٹس اے انسٹیٹیوشنل میٹر. ایوری جج از اے ہائی کورٹ. all judges are high court. اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ گورنمنٹ کوئی لفظ بھی نہیں کہا کہ ہائی کورٹ از اے پیٹیشنر. میں آتا ہوں مظہر کو کنیکٹ کر دوں. میں فیکٹ اسٹیٹ کر دوں. بابر ستار کی ایلیویشن کی مخالفت اس وقت علی محمد خان نے کی جب ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے. طارق جہانگیری کو دیکھیے. مظہر یہ کنیکٹ ہو گئے. مظہر یہ جو سارا چل رہا ہے آج آپ نے ساری چیز دیکھی ہے. ڈو یو تھنک سم تھنگ ول کم آؤٹ آف اٹ؟ میرا تو خیال یہ تھا کہ چیف جسٹس کے پاس جانے سے پہلے پرائم منسٹر شاید انٹیلیجنس کے اپنے ہیڈز دو بلا لیں گے. وہ ڈی جی آئی بی کو بلا لیں گے جن کو انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں ویسے بائی دا وے 3 سال کی ایکسٹینشن دی ہے. میرا خیال تھا کہ وہ ڈی جی آئی بی کو پہلے اپنے پاس بلائیں گے, ڈی جی آئی کو اپنے پاس بلائیں گے, ان سے کوئک بریفنگ لیں گے اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائیں گے. لیکن وہ خود ہی چلے گئے اور قیوم کہہ رہے ہیں کہ اپنے دعوت پہ نہیں گئے, پروبیبلی سمن کیے گئے. تو ڈو یو تھنک یہ چیز کہیں جا رہی ہے؟ مالک دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ میٹنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ آپٹکس ہی غلط ہے کہ منسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس سے مل رہا ہے. یہ چاہے ماضی میں ہوتا ہو یا اب ہوتا ہو. اس لیے کہ ادھر جو دیکھیں پوری ایک ہائی کورٹ, پریکٹیکلی پوری ایک ہائی کورٹ جو ہے اس نے لیٹر لکھا ہے. اگر 8 میں سے 6 ججز لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی کنسرن شو کر رہی ہے اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایگزیکٹو کے اوپر نہیں. اور دوسرا مظہر if I may add, جو آپ مئی 2023 والا خط پڑھیں اور یہ مارچ 25 والا پڑھیں تو اس میں 8 ججز میں آپ نے بتایا نا 6 نے خط لکھا ہے. تو جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو تو تل دیا انہوں نے. اور اس میں بھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ جی وہ جو عمران خان والا ایک کیس تھا اس میں انہوں نے اپنی ججمنٹ بتائی. دوسرے 2 ججز جو ڈیفر کر رہے تھے ان کی جب ججمنٹ سرکولیٹ ہوئی تو ان پہ پورا پریشر ڈال دیا. سجیسٹ یہ کیا جیسے چیف جسٹس نے لیک کی ہوگی وہ دوسروں کا فیصلے کا ڈرافٹ, اور ویسے بھی انہوں نے رگڑ دیا چیف جسٹس کو. تو بیسکلی تو 8 میں سے 7 ایک ہی رہ گیا. تو اس میں تو ایگزیکٹو کی انٹرفیرنس ہونی نہیں چاہیے تھی اس معاملے میں. اس لیے کہ پوری ایک ہائی کورٹ انڈر کوسچن ہو گئی ہے. اس میں اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ کیسے مقدمے چلیں گے جب تک آپ اس کا فیصلہ نہیں کرتے. اور یہ چیز دیکھیے نہ جوڈیشل کمیشن میں نہ انکوائری کمیشن میں یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کا تعلق پیورلی کرمنل ایکٹیویٹیز سے ہے. یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں جو ہوئی ہیں, جن کے بارے میں شکوک و شبہات شو کیے جا رہے ہیں, جن کے بارے میں ججز لکھ رہے ہیں. اس لیے یہ معاملے کو سپریم کورٹ سے باہر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ایگزیکٹو کو تو سسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں. آپ نے ایگزیکٹو کو ہی اٹھا کے دے دیا. ایگزیکٹو کمیشن بنائے گی, اس کے ٹرمز آف ریفرنس دیکھ لیجیے گا. آپ تاثر یہ دے رہے ہیں, لا منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ بڑے رضامند ہیں اور ان کی خوشی سے انکوائری کمیشن بن رہا ہے. تو چیف جسٹس نے کیوں ایبڈیکیٹ کی رسپانسبلٹی؟ کر رہا ہوں اگر یہ کام سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کے سپورٹ کیا ہے تو آئی ایم ویری سوری کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے گریونسز کو نہیں ایڈریس کیا. میں ہو سکتا ہے مے بی آئی ایم رانگ, لیکن جو انہوں نے اگر گورنمنٹ کوئی انکوائری کمیشن بناتی ہے تو پھر سسپیکٹ جو ہے, یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس کو وہ سسپیکٹ سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اسی کو آپ نے یہ پاور دے دی ہے کہ آپ انکوائری کر کے اور آپ ٹرمز آف ریفرنس دیکھ لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ اس کی کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر میرے گھر میں کسی نے بگنگ ڈیوائس لگائی ہے, اٹس اے کرمنل ایکٹ. اس کو کوئی کمیشن آف انکوائری کیا کرے گا, اس کے بارے میں کس سے پوچھے گا؟ یہ تو گورنمنٹ کو نوٹس دینا چاہیے تھا, انٹیریئر منسٹری کو, کہ وہ آئیں اس کا جواب دیں
کہ یہ ساری چیزیں کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جانا، کسی کے اس کو اٹھا کے لے جانا، کسی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا، میں نے آپ کے شاید کنیکٹ کرنے سے پہلے پڑھا تھا خط کا وہ حصہ جہاں پہ یہ 6 ججز نے ایکچولی ایکیوز ایگزیکٹو کو کیا ہے اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کو اعلیٰ کار بتایا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایجنڈا، ان کی پالیسی امپلیمنٹ کی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اسی کو ہم نے دے دیا. یہ میرا بھی اعتراض یہی ہے. کیوں یہ بتائیں، آج منسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جو جج لگیں گے کیا وہ میوچلی ڈیسائیڈڈ ہوں گے بٹوین ایگزیکٹو اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان، یا ٹی او آر جو بنیں گے وہ ہم میوچلی ڈیسائیڈ کریں گے. ان کی باتوں سے مجھے آج لگا ہے کہ یہ تمام فیصلے صرف گورنمنٹ نے خود ہی کر لینے کون جج لگے گا، اور اس لیے شاید ریٹائرڈ لیں گے تاکہ ان کو پوچھنا نہ. نہیں، اس میں جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے جو ہے وہ اچھا سر ایک سیکنڈ، مجھے وہ ٹریول کر رہے ہیں، غور خان نے جوائن کیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے، میں ان کا کامنٹ. السلام علیکم غور خان صاحب. السلام جی مالک صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. غور صاحب یہ بتائیں، آج تو گورنمنٹ نے بڑی فوری طور پہ جا کے پرائم منسٹر مل لیا چیف جسٹس صاحب سے، کمیشن بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا، 1 ممبر کمیشن بنائیں گے. آپ لوگ مطمئن ہیں کہ یہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو لگتا ہے مطمئن ہے؟ نہیں مالک صاحب، بیسیکلی لیٹر تو جج صاحبان نے لکھا ہے اور جوڈیشل کونسل کے لکھا ہے اور اس کی وساطت سے وہ سپریم کورٹ کے ڈومین میں آ چکا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے اور اسی کی بات آگے چلے گی. تو یہ تو حکومت تو سیلف جو ہے وہ کائنڈ آف اکیوزڈ ہے اس میں، کیونکہ جو بھی ادارہ ہے وہ وفاقی حکومت کے ہی ماتحت کام کرتا ہے اور جو ان کو پہ الزام لگتا ہے وہ دے کین بی اے جج ان دیئر اون کاز. پہلے بھی اس کی ایگزامپل موجود ہے. دوسری بات ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے ہم کسی ریٹائر جج کو کریں گے. بہت نامناسب ہوگا اس میٹر میں کہ آپ ریٹائر جج کریں یا آپ کمیشن انکوائری بنا لیں انڈر دی کمیشن آف انکوائری ایکٹ جو 2017 والا آتا. ایسا بالکل ہی نہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہوگا جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا میں موگیٹ کیس میں بھی سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا اور یہی قاضی فائزہ صاحب ان کو ہٹ کر رہے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پروسیڈنگ ہوا کرتی تھی اور وہ ایک ای میل سے انیشیٹ ہو گیا تھا اور سارے جج 3 جج صاحبان آئے تھے اور انہوں نے پراپر ایک پروسیجر کیا تھا اور پھر اپنا رپورٹ انہوں نے سپریم کورٹ کو سبمٹ کرنا تھا. سپریم کورٹ نے اس کے تناظر میں آگے پروسیڈ کرنا تھا. اس سے پہلے بھی اصغر خان کا کیس بھی ہوا تھا، اس میں بھی ایلیگیشن لگے تھے کہ مینڈرنگ ہوئی ہے اس کے الیکشن کے پروسیس میں. اس میں بھی سپریم کورٹ نے ایفیڈیوٹ منگوائے تھے، پراپر انکوائری کروائی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ڈیٹیل آرڈر پاس کیا تھا. تو یہ ججز کا کمپلینٹ اگر ہو کر کے آ جائے اور خاص کر جس طریقے سے الزامات لگے ہیں اور اس میں جو سیریس الزام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، پر وہ کہتے ہیں انٹرفیرنس ہو بھی رہی ہے. تو آج بھی وہی انٹرفیرنس ہے، جوڈیشری کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے اور حکومت اس سے الگ ہو کر کے جوڈیشری خود اپنی نگرانی میں کرے. یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ایک تاثر یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ ججز جو ہیں انہوں نے اس موقع پہ اس لیے لائے ہیں تاکہ ان کی اس چیز کا فائدہ صرف ایک مخصوص سیاسی جماعت یعنی کہ پی ٹی آئی کو آئے. اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ان 6 میں سے 5 ججز تو 2020 آنورڈز اپوائنٹ ہوئے ہیں جب آپ لوگوں کی حکومت تھی سب کچھ. آج میں پنجاب بار کاؤنسل کا لیٹر پڑھ رہا تھا جنہوں نے نکالا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کو اس خط پر انکوائری کرنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بھی قومی ادارہ ہے، اس پہ الزام لگانا آسان ہو گیا ہے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے وہ راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے. اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کرانا چاہیے. تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پالیٹکس ہو رہی ہے اور ججز نے پالیٹکس کی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ دراصل ججز کا کنٹمپٹ کر رہے ہیں اور ججز پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ 6 جج صاحبان نے جس طریقے سے اور ڈیٹیل لیٹر لکھا ہے اس میں سب کچھ کا ذکر کیا ہوا ہے اور انہوں نے اسپیسیفکلی یہ ضرور لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں یہ انٹرفیرنس ہوا. ادروائز کوئی کرایہ داری والے قانونوں میں اور بیلوں میں باقی کیسز میں انٹرفیرنس نہیں ہوئی. تو بہت سیریس میٹر ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جج صاحبان چاہتے کہ ہمیں کوئی پاپولرٹی مل جائے. انہوں نے اگر لکھا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. غور صاحب مجھے یہ بتائیے آخری 2 سوال مجھے یہ بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب کیوں مان گئے ہیں کہ انکوائری جو کمیشن گورنمنٹ بنا دے، کیونکہ گورنمنٹ 6 ججوں کے خط میں گورنمنٹ ہی ایکیوزڈ ہے. انہوں نے ایگزیکٹو پہ الزام لگایا اور یہ کہا ہے
کہ یہ ذیلی ادارے ان کی پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان کیوں مان گئے, کیوں انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا؟ دیکھیے ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں مانے ہیں. چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا, اور سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ بیٹھی تھی کل, اس کا بھی اعلامیہ نہیں آیا. آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے, بس اعلامیہ کا انتظار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا بھی اس بات پہ نہیں جائے گی کہ حکومت اگر انکوائری کمیشن بنائے 1% کے, تو وہ ان ججز کو بلائے اور وہ رپورٹ سبمٹ کرے اور پھر لمبا چوڑا اس پہ پروسیس ہو. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ ضرور کرے گی, اور اس کے ایک ریزن اور بھی ہے مالک صاحب. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بھی ریزائن کیا تھا. اور اسی طرح پشاور والے کیس کے میں اگر آپ کو مثال دے دوں تو جس وقت پشاور کی کیس میں ہمارا پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے ملے والا کیس ہو گیا تھا, اور ہائی کورٹ نہیں جڑا ہوا, وہ ساری دنیا کے سامنے 4 گھنٹے ٹکٹ سب کچھ چلے. 2 دن بعد وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے ایک ایفیڈیوٹ وہاں دلوایا گیا اور کیس اور جج کے سامنے فکس کروایا گیا, اور اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ نہیں تو میں کورٹ میں موجود تھا اور نہ میں نے آرگومنٹ. اور جج صاحب نے فرمایا کہ ہاں وہ جب کورٹ میں آن اوتھ کہہ رہا ہے کہ میں موجود ہی نہیں تھا, تو اس لیے میں اسٹے ویکیٹ کرتا ہوں, یہ ایک پارٹی آرڈر ہے. تو یہ مینڈلنگ شاید بہت جگہوں پہ ہوئی ہے, لہٰذا عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تحفظ کے لیے یہ کام ضرور کرتے. تو اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہوگی؟ اگر کمیشن بنتا ہے تو ہماری پارٹی پالیسی یہی ہوگی کہ ہم جائیں گے اور ہم کو اپنا ڈیٹیل دیں گے, کیونکہ اس میں مین وکٹم ہم ہی رہے ہیں. جج صاحبان نے بھی کہا ہے کہ یہ اسی دوران ہوا ہے, اور اگر آپ ان کی ٹائم لائن دیکھ لیں تو وہ پریسائزلی. تو پھر آپ اس کمیشن کو مانیں گے اور اس کے سامنے آپ آرگومنٹس دیں گے؟ یہ ہم اگر سپریم کورٹ کی کمیشن ہے, سپریم کورٹ بناتی ہے, تو ہم ان کو انشاءاللہ مانیں گے. اگر گورنمنٹ بناتی ہے جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا؟ نہیں, گورنمنٹ کے اناؤنس والے کو ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے, یہ نہیں. یہ حکومت تو اکیوزڈ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تھنگس کیپس گیٹنگ کمپلیکیٹڈ. یہ جو اعجاز الحسن صاحب کا ریزگنیشن تھا, کیا اس کو بھی اسی کھاتے میں ہم ڈال سکتے ہیں؟ بیکاز وہ بھی اچانک ہی چلے گئے فیوچر چیف جسٹس. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ اس کھاتے میں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں, وی ڈونٹ نو. تو مطلب خدشات یا قیافی ملائے جا سکتے ہیں نا, کیونکہ 1 گھنٹے پہلے تک تو وہ مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے, اور پھر اس کے جب وہ نوٹسز جاری ہوئے تو اس کے بعد اختلاف ہوا. ہمیں تو اتنا ہی پتہ, تو جب تک وہ جج صاحب خود نہیں کہتے ہیں تو میں اور آپ تو کسی طرح سے اس کو, ہو سکتا ہے کبھی کسی ذرائع سے کچھ چیز خبر پتہ لگے. نیو کیبل آف دا ریکارڈ باتیں بھی ہوتی ہیں نا کہ شاید آپ کو اندازہ ہو. نہیں, مطلب میری نہ ان سے ملاقات ہوئی, نہ مجھے اس حوالے سے گو کہ میں مسلسل اس میں ہوں کہ کسی طرح سے پتہ لگے کہ کیا ہوا تھا. کیونکہ ایک ایسا جج جو کہ چیف جسٹس بننے والا ہے وہ اچانک سے چھوڑ کے چلے تو چھوٹی بات تو نہیں ہے. دیر مسٹ بی سم تھنگ بگ. تو یہ جو ابھی گوہر صاحب بھی بات کرتے تھے, مظہر صاحب بھی, اور یہ بھی, تو میں یہ وکیل صاحب کی یہاں معاونت پر جو کرمنل ایکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو کرمنل ایکٹ کے حوالے سے تو پھر کہیں کوئی FIR درج ہوتی ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر جج صاحب کے کسی رشتہ دار کو اٹھایا گیا تھا اور وہ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کا تعلق ایک ادارے سے ہے, تو کیا جج صاحب نے اس کا کوئی FIR وغیرہ کہیں درج کرائی؟ اگر نہیں کرائی تو کیوں نہیں کرائی؟ اچھا, اب اس کے بعد جو کیمراز نصب کیے ہوئے تھے وہ کس نے کیے ہوئے تھے؟ اٹ ہیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ. یہ ایک ایلیگیشن ہے, ٹھیک ہے, تو ایلیگیشن جو ہے اس کی ڈیٹرمنیشن کے لیے کیا طریقہ کار ہے, اور اگر یہ کرمنل ایکٹ ہے تو پھر وہ کہاں سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایلیگیشن پارٹ ایک فیکٹ ہے کہ ہوئے, اور اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی کنٹینٹس تمام ججز کو دکھائیں. سو یہ ایک فیکٹ ہے کہ کیمراز نکلے, یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس کی کانٹینٹس تھے. ہاں, یہ کہ کس نے کیا وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیا, لیکن جہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کیا جب یہ, لیکن کیوں وہ بہت جگہ پہ یہ بھی لکھتے ہیں ہم نے فیبرری والے لیٹر میں کہ فلانے بندے نے مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کیا, فلانے بندے نے ڈائریکٹلی, انہوں نے نام لیے آفیسرز کے. 101% بات درست ہوگی. میں آنریبل ججز ہیں ان کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں, بٹ دیر مسٹ بی سم پروسیس نا. کسی کو آپ ایکیوز کر رہے ہیں نا, ابھی کیا جو ہے وہ صرف ان کا حق ہے, میرا حق ہے, یا آپ کا بھی حق ہے؟ نہیں, اس میں بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں, باقی کافی باتیں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو.
مظہر ابھی قیوم صدیقی نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ان بٹوین لائنز. انہوں نے سجیسٹ یہ کیا کہ جیسے شاید لا منسٹر صاحب ساری فیکچول بات نہیں کر رہے اور اس میٹنگ میں ہوا کچھ اور ہے. اب اگر اور ججز خاموش ہیں ابھی تک, ڈو یو تھنک کہ لا منسٹر اتنی غلط بیانی کر سکتے ہیں کہ ان کو وہ ایبسلیوٹ کلیئرنس نہ ملی ہو چیف جسٹس صاحب سے اور وہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہم یہ کمیشن بن رہا ہوں کی مرضی سے, اور اگر یہ غلط بیانی ثابت ہو جاتی ہے یہ تو ایک فردر کرائسس نہیں ایڈ ہو جائے گا؟ وہ تو آئے گا, لیکن یہ بات جو کہہ رہے ہیں, دیکھیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی وی اسکرین ہے نا, اس نے جوڈیشری کو بھی اور ہم سب کو بھی بہت خراب کر دیا ہے. اور یہ جو گلیمرائزیشن آف جوڈیشری ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کتنا انتظار کیا جاتا تھا کیمرے کا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے اپنی جگہ. اچھا ایسے میں اتنے میں, لیکن اگر لا منسٹر نے, کیونکہ لا منسٹر نے اگر جو کہ ہیں کیپیبل, بعض اوقات وہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن بعض اوقات لوز ٹاک کر جاتے ہیں. اب ایک چیز ابھی میچورڈ نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے چیف جسٹس سے, آپ جائیں, انہوں نے جو دیا ہے, کل کیبنٹ کی میٹنگ ہونی تھی. کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے آپ کیوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ کیبنٹ کی میٹنگ ہے, کیبنٹ کی میٹنگ میں آپ رکھتے پروپوزل, اگر یہ میٹنگ کا آؤٹ کم ہے, اور کیبنٹ اپروو کرتی, آپ ایک انکوائری کمیشن اناؤنس کرتے, اس کی پریس کانفرنس کرتے, اس میں کوئی بات کرتے. ابھی چیزیں میں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آگرہ میں مشرف صاحب نے پری میچور ایڈیٹر سے ملاقات کر لی تھی, اگر آپ کو یاد ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر یہ 1 ممبر کمیشن بنتا ہے تو یہ معاملہ فار دا ٹائم بینگ دب جائے گا, یا یو تھنک کہ اگر 1 ممبر کمیشن بنتا ہے, جیسے ابھی گور خان بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو, کہ یہ مسئلہ ابھی 1 ممبر کمیشن سے کچھ ہوگا نہیں, یہ بھی اور بگڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ اور کمپلیکیٹ ہوگا, اور گورنمنٹ کو نہیں بنانا چاہیے کمیشن, سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس چیز کو, سپریم کورٹ کو ہی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. چلے اب دیکھتے ہیں, ابھی تک تو سپریم کورٹ کا بڑا ایک اومینس سائلنس ہے. لیٹس سی کل تک کیا پتہ لگتا ہے. نہ کل کی میٹنگ کچھ بتایا ہے, نہ آج کی میٹنگ کا کوئی کمیونیکے نکلا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. فیصل ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا وقت تھا. ملٹری کورٹس والے ٹرائل کے اوپر ہی بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ جایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اناؤنس کر دیں وہ مقدمات جن میں آپ بری کر رہے ہیں اور جو لوگ عید سے پہلے بری ہو سکتے ہیں. اب کیا یہ ٹیسٹ ایک سٹیج 1 نہیں آ گئی جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ شاید مان رہی ہے کہ لیجٹمیسی آف دس, کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے وہاں پہ, اگرچہ وہ انسسٹ کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب جب فون پہلے میں بات کر رہا تھا پروگرام سے کہ نہیں ہم نے اس کو بڑا کنڈیشنل رکھا ہوا ہے. اور دوسرا اگر لوگ بری ہو گئے ہیں تو پھر کیا یہ اس پروپیگنڈا کو مار نہیں پڑتی جو کہتے ہیں کہ جی ہر چیز پہلے ڈیسائیڈ ہوئی ہوتی ہے, وہ کرنل صاحب آتے ہیں فیصلہ دے دیتے ہیں. اگر یہی چیز ہے تو پھر میرا ان کے کیسز میں لوگ بری کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بری ہو رہے ہیں. یہ دو باتیں ہیں نا, ایک تو یہ جو سویلینس کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہے یہ شروع سے ہی ٹھیک ہینڈل نہیں ہوا. دیکھیے جب سے یہ اپیل میں جب سے گیا ہے, دیکھیے یہ ایک سیٹل پرنسپل, یونیورسل پرنسپل ہے, کوئی پاکستان یا ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کا نہیں ہے, کہ سویلینس کی جو ٹرائل ہے وہ سویلین کورٹس ہی کرتی ہیں. پاکستان میں ایکسیپشن آئی تھی 21 امینڈمنٹ, وہ ہارڈ کور جو ٹیررسٹ تھے وہ ان کو ٹرائی کیا گیا تھا کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ تگڑے تھے. ایسا ایک اٹلی میں جب مافیا کے ٹرائلز کیے تھے انہوں نے شاید اس طرح کی ایک عدالتیں کی تھیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ 1978 سے سیٹلڈ ہے کہ جی آپ جو ہے سویلینس کو ملٹری کورٹس ٹرائل نہیں کریں گی. تو آج کا جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب ہے, یہ نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں جب آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے تو الاؤ کرنا ہے تو کون سا پہلا غلط فیصلہ ہے آپ پہ کر دیجئے. آپ نے پہلے بھی بہت سارے کیے ہیں, آپ آئندہ بھی بہت سارے کریں گے. سو اٹس لائک غلط فیصلہ بھی تو جوڈیشری کی طریقہ ایسا ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جی ان کو چھوڑ دیں جو عید سے پہلے, یہ تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اور مجھے اعتراض صاحب کی یا دوسرے جو بات ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. بھئی آپ ایک کلیئر کیٹیگوریکل پوزیشن لیجئے,
اس پوزیشن میں جب سویلینس کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے، نو میٹر ان کا کتنا بھی ہینیس ایکوزیشن ہو. اسی لیے یہ جو شکیں ہیں یا جرائم ہیں یہ پینل کوڈ میں بھی ڈالے گئے ہیں، پاکستان پینل کوڈ میں، تاکہ سویلینس کو ٹرائی کریں. سویلین کوڈ لیکن جب بری ہو رہے ہیں، جب بری ہوتے ہیں، اب بری ہونے کا دیکھیے یہ تو ایکوزیشنز ہیں نا. بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ملٹری کورٹس کے جو اپنے ٹرائل ہوتے ہیں جو ملٹری کے لوگوں کے، وہ بھی سارے ایکویٹ نہیں ہوتے ہیں. ابھی آپ نے وہ بریگیڈیئر صاحب کو پیچھے سزا ہوئی تھی، اب آ کے تو جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے تو ہوتے رہتے ہیں، ایکویٹلس تو ہوتے رہتے ہیں. جب آپ نے کوئی انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی ہے تو وہ تو ایکویٹ تو وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ میٹر ایکویٹل یا کنوکشن نہیں ہے. یہاں پہ جو پرنسپلی جو ڈسپیوٹڈ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک سویلین کو آپ ملٹری کورٹ میں کیسے ٹرائی کر سکتے ہیں. یہاں بھی سپریم کورٹ دونوں طرف کھیل رہی ہے. نہیں دیکھیں، آپ پہلے اس کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل. بندیال صاحب کی کورٹ تھی، اس نے 6 مہینے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کیا سمجھ نہیں آتا نا. مطلب کہ اگر اس کے بعد بندیال صاحب ریٹائر ہوتے تو ان کا سمجھ آتا ہے. اور میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہی جج صاحبان 2 دن کے اندر اس کا فیصلہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس فیصلے کے بعد ایک چینج آتی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس میں ایک اپیل کا رائٹ اکرو کرتا ہے. اب اپیل کا طریقہ کار ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ جب ججمنٹ آئے گی جس کے خلاف اپیل ہے اور اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ہی بھی نہ آئے تو پھر کیا راستہ ہے ماسوائے اس کے سسپینڈ کر کے آگے بڑھا جائے. اچھا، اس سے پھر ایک اور کمپلیکیشن پیدا ہوگی کہ اس کی وائرس ڈیسائیڈ ہو کہ نہ ہو. اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کا جو وائرس کے اوپر موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے ان 4 جج صاحبان سے کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم. اب جو ہے اس میں اب ایک مطلب آج اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا، آپ کو پتہ نہیں کیا گیا، لیکن کورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب عدالت نے بڑا ہیومن وے جو ہے نا وہ نکالا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے وہاں پہ، اور کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی رائٹس آف دا پارٹیز. اب ایک لیگل کمپلیکیشن ہے، اس کو آپ لیگل طریقے سے سلجھائیں گے تو اب اس میں پھر وہ انہوں نے کہا کہ ابھی 20 لوگ ہیں، باقی بھی جو ہیں پھر ان کے مطابق ہو جائے گا، جن کی 3 سال سے کم سزائیں اور شاید اس کے وہ نہیں ہے. کچھ ATA کی ہیں، لیکن ATA میں پھر وہ ایک اور کمپلیکیشنز ہے. تو اب یہ کورٹ جو ہے اس نے جن کو نہیں ہوا ان کو عید سے پہلے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا. آرڈر امینڈ ہونا تھا تو اس کے بعد امپلیمنٹ ہونا ہے. یہ بڑے فیصلے پہ اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جو 21D2 کیونکہ وہ ریلیٹ کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ کرائم کے حوالے سے بھی، سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایمیکیبلی ہو جائے گا. آرمی چیف کو سزاؤں کے خلاف اپیلیں جائیں گی. آپ نے بات سنی، مظہر کا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی حل نہیں ہو، اور آئی تھنک سب کا اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ شاید گورنمنٹ تو ایکیوز تھی ایز ایگزیکٹو، تو یہ معاملہ جوڈیشل ہی حل ہونا چاہیے تھا. اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر کیوں والی بات ٹھیک ہے کہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں پریس کانفرنس میں اس طرح نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی ایک بات ہوگی کہ اگر اٹارنی جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور لا منسٹر بھی بات کر رہی ہیں اور بات حقائق سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو، ٹوسٹڈ ہو، تو دیٹ ان سیلف ول بی انادر کرائسس. لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن بیٹھے اور اس کو ریزالو کرے. جب ایگزیکٹو ایکیوزڈ ہے اور ایگزیکٹو کمیشن بنائے گی تو پھر اس کی کریڈیبلٹی کیسے ہوگی؟ اور اس کیس میں 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں جو وٹنسز بھی ہیں اور جو وکٹمز بھی ہیں، اور اگر ان کی بات پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے تو پھر یہ بات بھی ہمیں سپریم کورٹ بتا دے کہ پھر ہم ان کے فیصلے کس طرح مانیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.